بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات بھیجئے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ بقرہ کی پہلے تذکرے کی اختتامی آیت، جس میں خداوند عالم نجات اور ہدایت جو ہماری زندگی میں اتنی اہم ہیں جتنا ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اگر بھوک لگے تو کھانا ضروری ہے اور پیاس لگے تو پانی ضروری ہے. دین کا جاننا دینی زندگی کے لیے اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے. ہم جانتے ہیں اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے خداوند عالم نے ہمارے چاروں طرف ہوا کو پیدا کیا تاکہ ہم ہر لمحہ سانس لیے بغیر نہیں جی سکتے. پانی کو پیدا کیا اس لیے کہ ہم بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتے. اسی پروردگار عالم نے ہماری مذہبی زندگی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن سب کا پیغام ایک تھا، اور ان کی آمد کا مقصد اس زمین پر ایک بہترین سوسائٹی اور سماج کی تشکیل تھا. کاروان ہدایت و انسانیت کسی رکے ہوئے پانی اور تالاب کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے. دریا کا تصور بغیر کناروں کے نہیں ہوتا. کناروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ پانی کو بہاؤ بھی دیتے ہیں اور اسے پھیلنے سے تھماؤ بھی دیتے ہیں. ہماری مذہبی زندگی کے 2 کنارے ہیں. ایک کا نام اصول دین ہے اور دوسرے کا نام فروع دین ہے. جس طرح بہتا ہوا پانی ہر لمحہ دوسرا پانی ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو اس وقت یہاں ہوتا ہے.
ایسی ہماری زندگی جو ہمیں دی گئی ہے یہ رکے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہے بلکہ بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے. ہماری زندگی کے روز نئے حالات ہیں، نئے مسائل ہیں. ہم جس راستے کو نہیں جانتے اس پر بغیر پوچھے نہیں چل سکتے. جن سے ہمیں دین لینا ہے وہ ائمہ ہیں بعد نبی. ان کے پاس وہ ساری وحی موجود ہے جو نبی پر نازل ہوئی تھی. اور یہ عقل کا بھی سسٹم ہے کہ جب حضور دنیا سے جائیں تو ایک فرد ضرور ایسی ہونی چاہیے جس کے پاس وہ ساری تعلیمات، وہ ساری وحی محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ دین نہیں بچ سکتا. بحمداللہ ہمارے پاس وہ ذوات مقدسہ ہیں جن پر آنے والی ساری وحی محفوظ ہے. بغیر کسی زیادہ تمہید کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کم نہیں ہیں. آپ یہ نہ سوچیں آپ کم ہیں، آپ بہت ہیں. مجھے اس کا احساس نہیں کہ آپ کم ہیں، اس لیے کہ بعض نبی کو تو اپنی زندگی میں تبلیغ کے لیے اتنے آدمی بھی نہیں ملے جتنے آپ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں. تو بات کہنے کے لیے کتنے آدمی چاہیے؟ یہ کوئی زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے کہ زکوٰۃ کتنے پہ نکلتی ہے. تو مجلس کا کوئی نصاب نہیں کہ اس میں کتنے آدمی ہونے چاہیے. جتنے بھی ہیں بہت ہیں. پھر اس فرض کا ایک ایک آدمی کتنا قیمتی ہوتا ہے اس کا ہمیں اس وقت جانا چاہیے کہ جہاں ہم ایک ایک آدمی بھی اس کام کو انجام دیتا تھا. تو یہ جو آپ کو وراثت میں ملا ہے نا، یہ فرش، یہ عزا، یہ آپ کے ذمے ایک وراثت ہے. اور صحیح وارث وہ ہے جو ملی ہوئی وراثت کو آگے بڑھائے، اس میں سے خود برد نہ کر دے، اس میں سے کمی نہ کرے. صحیح بیٹا وہ نہیں ہے جو باپ کی وراثت کو کھو دے. لائق بیٹا وہ ہے جو باپ کی ملی ہوئی میراث اور وراثت کو آگے بڑھاتا ہے. ہم ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو جو کچھ دے کے جانا چاہتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسل کو وہی دین دے کر جائیں جو ہمارے پاس ہے. اور جو ہمارے پاس محفوظ دین ہے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہم بہتے ہوئے دریا کی طرح ہیں، رکے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہیں. تو ہمارے لیے دو کنارے ہیں، ایک کا نام اصول دین ہے اور دوسرے کا نام فروع دین ہے. اس کے محافظ کو امام کہتے ہیں اور غیبت میں اسی کو فقیہ اور مجتہد کہتے ہیں، تاکہ اس گھاٹ کو، اس کناروں کو کوئی تباہ و برباد نہ کرے. کس زحمتوں سے، کس مشقتوں سے، کتنی محنتوں سے اس کو قائم رکھا گیا ہے، یہ پوری تاریخ ہے. آج میں آپ سے اسی سلسلے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم، جیسا کہ میں نے اب تک عرض کیا کہ ہمیں تفقہ ہونا چاہیے، غور و فکر ہونا چاہیے. ہم جب کوئی کام کریں تو ہمیں یہ دین کے نام پر اگر ہم کر رہے ہیں تو ایسا نہیں دین عقل کو منع کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو عقل کو تھوڑا سا استعمال کم کرتے ہیں، اور وہ ان کی مثال میں سمجھتا ہوں ایسی ہے جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا تانگے میں جو چلتا ہے. آپ نے دیکھا نا گھوڑا جو تانگے میں چلتا ہے روز، وہ ایک ہی راستے پہ چلتا ہے. جب آپ اسے دوسرے راستے پر لے جائیے تو وہ لاتے چلانے لگتا ہے، وہ ٹانگے کو الٹنے لگتا ہے. ایسا نہیں اس سے چلنا نہیں آتا، دوسرے راستے پر چلنا تو جانتا ہے مگر اسے چلنا سکھایا نہیں گیا ہے. یہی بات ہے. ہماری مجالس کا ایک مخصوص خط ہے، مخصوص میٹر ہے. اس سے جہاں ہٹ جائیے تو آپ کے چہرے بھی تھوڑے سے لٹکنے لگتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ہم نے ایک ہی بات سنی ہے، بس دوسری بات ہم نے سنی ہی نہیں ہے. اور آپ سنتے کہاں سے جب یہاں سے سنائی نہیں گئی ہے؟ تو دونوں خطوار. اس لیے یہاں جو یہ مجمع ہے یہ بہت ماشاءاللہ ذہین مجمع ہے، جتنا بھی ہے یہ کریم ہے، اس لیے ان سے بات کہی جا سکتی ہے.
اور آپ کو یہ بات بتائی جا سکتی ہے، چونکہ بعض بات میں تھوڑا سا کبھی کبھی اصلاح کے بجائے فساد کا اندیشہ ہو جاتا ہے، تو وہ تبلیغ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو آئیے ہم سمجھے کہ دین کیا ہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز دین بنائیں، جو ہے اسی کو باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت بڑے کسی خرچے کی ضرورت نہیں ہے، ایک صرف 50 روپے کی ضرورت ہے اگر کوئی خرچ کر سکتا ہے، اور اس میں بھی کنسیشن ہو سکتا ہے، 10 روپے کا 40 روپے میں بھی کام چل سکتا ہے۔ یہ زیادہ ہے یا کم ہے 50 روپے؟ زیادہ ہے یا کم ہے بتائیے آپ؟ کم ہے تو زیادہ بڑھا لیجئے۔ تو چلیے کم ہی پہ بات کی جائے تاکہ ہر شخص کر سکے، مذہب اتنا قیمتی نہ ہو جائے کہ ہر کہے جی ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ توضیح المسائل 50 روپے کی ہر ایک کو حاصل ہو جائے گی، اس میں دیکھے اور عمل کرے، آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ توضیح المسائل کیا ہوتی ہے؟ کسی مجتہد اور فقیہ کا زندگی بھر کا سرمایہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا وہ کسی کے سامنے لکھ کے بیٹھ کے حلال لکھ دیتے ہیں، کسی کے سامنے واجب لکھ دیتے ہیں، کہیں حرام لکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک فقیر کی زندگی بھر کی کمائی ہوتی ہے، وہ کتنی جد و جہد کرتا ہے تب ہم تک یہ مسائل شریعت پہنچتے ہیں۔ آج یہ ایک پریشانی ہے کہ چھوٹے چھوٹے منہ، چھوٹی چھوٹی حیثیت کے لوگ جنہیں 4 حدیثوں کی سند بھی معلوم نہیں ہے، وہ فقیہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ ایک سازش ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور یہ سازش کس کی ہے آپ کو اندازہ نہیں اپنے بارے میں، جو آپ کے خلاف اسٹڈی کی گئی ہے نا، جس کو آپ کے بارے میں جانا گیا ہے، بہت چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کے یہاں چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ آپ کیا نہیں ہیں، وہ ڈالے ہوئے آپ کے۔ مثلا ایک بہت صاف بات ہے، اصول اور فروع دونوں مرتب ہیں۔ اگر ہمارے کسی بچے کے ذہن میں کوئی ایسی بات پیدا ہوتی ہے جس کی گنجائش نہ تو اصول دین میں ہے نہ فروع دین میں ہے، وہ ذہن میں آئی کہاں سے؟ سوچ سکتے نا یہ بات، ہم کہاں سے آئی ہے؟ جب گنجائش نہیں تو آئی کہاں سے؟ یہ باہر سے ڈالی گئی ہے، اتنا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے درمیان میں چھوڑی ہوئی چوہا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک دو چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں، جس کی گنجائش نہیں ہے وہ مسئلہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے کچھ مسئلے یہاں پیدا نہیں ہے، دوسری جگہ ہیں، وہ کبھی دیکھا ہم نے یہاں نہیں تھے، وہ آج یہاں بھی ہے مسئلہ۔ پوری دنیا میں جاتا ہوں میں بھی، جیسا میرا وجود ہے سب جگہ جاتا ہوں، پوری دنیا میں، یورپ بھی جاتا ہوں، افریقہ بھی جاتا ہوں، پاکستان بھی بہت جاتا ہوں، سب جگہ جاتا ہوں۔ مسائل کیسے چھوڑے جاتے ہیں؟ ایک حدیث قصہ ہے اور ایک دعا کمیل ہے۔ نہ حدیث قصہ میرے گھر کی ہے، نہ دعا کمیل میرے گھر کی، نہ آپ کے گھر کی، دونوں ایک ہی گھر سے ملے ہوئے دو چراغ۔ اب ایک گروہ تو کہتا ہے کہ حدیث قصہ پڑھنی چاہیے، اگر دعا کمیل پڑھ لو تو کہتے کہ یہ، اور ایک گروہ ایسا کہتا ہے کہ دعا کمیل ہی پڑھنی چاہیے، حدیث قصہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ کہاں سے آئی یہ بات؟ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ہمارے اندر ڈالی گئی ہے، ہمیں سمجھ لیا گیا کہ کس بات پر اختلاف کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اگر اختلاف کرتے ہیں تو یہ اختلاف ڈالا گیا، یہ آج چھوٹا ہے کل کو یہ گروہ میں بانٹ دیتا ہے۔ بس ہمارا بٹوارا ہی باطل کی طاقت کا محور ہے۔ اگر ہم نہ بٹے تو کوئی ہم پہ حاوی نہیں آ سکتا، ہمیں بانٹ کر ہی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ یزید کو طاقت نہیں ہوتا کبھی آپ سمجھیں یزید بہت بڑی طاقت ہے، فرعون کو طاقت نہیں ہوتا۔ یہ طاقت جب بنتا ہے جب ہم بٹ جاتے ہیں، جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہم کمزور کیسے پڑتے ہیں؟
ہم کمزور پڑتے ہیں جب دین کو وہاں سے نہیں لیتے اس جذبے سے جس جذبے کے تحت دین آیا ہے. مثلا دیکھیے ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں کچھ کرنا چاہیے. دیکھو حسن ظن رکھنا چاہیے. حسن ظن کیا چیز ہے؟ حسن ظن کی ایک چیز یہ ہے کہ اس سے انسان کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے. مثلا میں ایک بات تو کہنا چاہتا ہوں مگر حسن ظن رکھوں میں کسی کے بارے میں تو پھر میں وہ بات نہیں کہہ پاتا کہ جو مجھے کہنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک سے حسن ظن نہیں رکھا جا سکتا. تو آئیے اب اس تمہید کے بعد میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمیں مذہب کو ویسے لینا چاہیے جیسے مذہب ہے. یہ ہمارا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. سارا دین ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ کس سے لیا ہے؟ عزاداری دین ہی کا تو شعبہ ہے، یا یہ طے کریے دین کا شعبہ نہیں ہے. اگر اس پر مذہب کا کنٹرول نہیں ہوگا، دین کا کنٹرول نہیں ہوگا، اور انجمن کے صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، نحوے خان ان کا کنٹرول ہوگا نا، تو پھر جب ان پہ دین کا کنٹرول نہیں ہے تو یہ چیز اپنی جگہ باقی نہیں رہ سکتی. اس کو باقی رکھنے کے لیے مذہب ہی کا استعمال کرنا چاہیے. مذہب سے پوچھنا چاہیے ہم اس کام کو کیسے کریں. آپ کو نماز کے مسئلے کی ضرورت ہے، کس سے پوچھتے ہیں آپ؟ صدر صاحب سے، ٹرسٹی صاحب سے، کسی انجمن کے سیکریٹری صاحب سے، کس سے پوچھتے ہیں آپ؟ ان سے پوچھتے ہیں دین میں اتھارٹی ہے. روزے کے مسائل آپ کس سے معلوم کرتے ہیں؟ حج کے مسائل کس سے معلوم کرتے ہیں؟ تو اگر عزاداری بھی دین کا کام ہے تو یہ دیدار لوگوں سے، مذہبی لوگوں سے جن کے پاس اتنا علم پایا جاتا ہے، جو دین کو سمجھتے ہیں، اسی کو غیبت امام علیہ السلام میں فقیہ کہتے ہیں. بس سازش یہی ہے جب فقیہ ایک فتویٰ دے تو قوم میں اتنی جرت اور نالاکی پیدا کر دو کہ یہ اس کو چیلنج کرنے لگے. اس سے برا دن کوئی نہیں ہے. اس سے برا کوئی دن نہیں آئے گا آپ پر کہ جس دن میرے اندر یہ جذبہ اور یہ جرت پیدا ہو جائے کہ میں ان کو چیلنج کرنے لگوں جن کی میرے اوپر اطاعت اور تقلید ہے. جب میں انہیں چیلنج کروں گا تو دین اپنی سرحد میں باقی نہیں رہ سکتا. آئیے میں آپ سے ایک دو باتیں اسی اعتبار سے عرض کرتا ہوں. کوئی چیز دین کیسے بنتی ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. دین بنتا ہے خداوند عالم کے حکم سے. ہمیں کسی عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خدا نے ہم سے طلب کیا ہے یا نہیں طلب کیا. خدا کی طلب ہمیں یا تو قرآن سے معلوم ہوگی یا معصوم سے معلوم ہوگی. غیبت امام علیہ السلام میں ہمیں فقیہ بتائے گا، مجتہد بتائے گا. اور اگر ہم خود مجتہد ہیں تو خدا ہماری بڑی قدر کرتا ہے، دین ہماری بڑی اہمیت کرتا ہے. اور اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ہمیں انہی سے پوچھنا چاہیے جو دین میں اتھارٹی. اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے ہمیں اپنے وجود کو باقی رکھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ اس سے ہمارا وجود باقی رہے گا. مثلا ایک مسئلہ شریعت کیسے نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، کیسے ہم تک پہنچتا ہے؟ ایک شریعت کا ایک حکم خدا. دیکھیں پوری شریعت 5 احکام میں منحصر ہے. کتنے؟ 5 تو آپ کو یاد رہے گے نا، چونکہ پنجتن پہلے سے یاد ہیں آپ کو. پوری شریعت کتنے احکام میں منحصر ہے؟ بولیے آپ. 5، تاکہ تھوڑا تھوڑا میں سمجھتا رہوں، جو دے رہا ہوں اسے واپس بھی کیجیے آپ. پوری شریعت 5 احکام میں منحصر ہے. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ 5 ہی میں سے کوئی ہوتا ہے، چھٹا کوئی نہیں ہے. اتنی سی بات اگر آپ محفوظ کر سکے تو پھر اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں. پوری شریعت اسے یاد کر لیں آپ، 5 احکام میں منحصر ہے، چھٹا کوئی حکم نہیں ہے. جتنی تفصیل ہے اسی 5 کی ہے. مجھے ہر عمل کرنے سے پہلے سوچنا ہے یہ عمل مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے.
کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے, نہیں کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے. کرنا ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے اس کو طلب کیا ہے, اور نہیں کرنا ہے تو اس لیے کہ خدا نے اس سے ہمیں منع کیا ہے. تو یہ بات بہت آسان ہو گئی. ہم وہی کریں جو خدا ہم سے طلب کرتا ہے, اسے نہ کریں جو خدا ہم سے طلب نہیں کرتا ہے. واجب ہونے کے بھی طریقے ہیں کسی حکم کے. ایک حکم مجھ پر واجب ہے, اللہ نے مجھے ایک پاور دین میں دیا ہے کہ میں کچھ واجبات وہ ہیں جنہیں خود بھی اپنی طرف سے کرتا ہوں, جیسے میں نذر مانتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ نذر مانتا ہوں. نذر ایسا نہیں کہ شریعت میں اس کا باب نہیں ہے یا اس کا حکم نہیں ہے. جس طرح نماز کا باب ہے, جس طرح روزے کا باب ہے, جس طرح حج کا باب ہے, اسی طرح نذر کا باب بھی. قرآن میں بھی نذر کا تذکرہ موجود ہے. پورا سورہ دہر یہی ہے. ایک طریقہ اور ہے جسے میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں, وہ ہے قسم. تیسرا اور ہے جسے عہد کہتے ہیں. نذر کب منعقد ہوتی ہے؟ توجہ دیں آپ. جب اس نذر ماننے میں شریعت کا رجحان اور شریعت کی دلچسپی پائی جاتی ہے. میں یہاں پر آپ کو رک کے تفقع کیسے کرنا چاہیے یہ مثال دینا چاہتا ہوں. ایک شخص نے نذر مانی, مثلا دیکھیے آپ, اور نذر مانی یہ ابتدا اسلام کی بات ہے. اس نے نذر مانی کہ میں کوہ ہرا پر دن بھر اگر میرا یہ کام ہو گیا تو برہنہ رہوں گا, ننگا. اب دیکھیے یہ کپڑے, ایسا انسان جو یہ نظر مانتا ہے یہ کپڑے پہن کے بھی ننگا ہی ہے. آپ نے سوچے کپڑے پہن کے یہ, جس پہ عقل برہنہ ہے وہ تو برہنہ ہی ہے. کیا نظر مانی اس نے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں کوہ ہرا پر برہنہ رہوں گا. اب نظر مان لی, اس کا کام بھی ہو گیا مسئلہ. اب مانی تو اس نظر کو پورا کرنے کا بھی وقت آیا. تو روایت میں کہ عبداللہ ابن عمر کے پاس پہنچا. اس نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی, نظر پوری ہو گئی ہے, اب آپ بتائیے میں کیا کروں. دیکھیے مسئلہ بھی ہر ایک سے نہ پوچھے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے. کوئی ضرور نہیں کہ بہت بڑا ہے تو وہ عقل میں بھی بڑا ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے دیکھا اور کہا کہ بھئی جب تم نے مانی تھی نظر تو نظر مان کے تو پورا کرنا واجب ہے. اب تمہارا کام ہو گیا, ابھی سے پورا کرو جا کے. کیا ہوا سمجھ آپ. دیکھیے کبھی آپ غلط آدمی سے پوچھ لیتے ہیں تو آپ کو مسئلہ تو آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے, بھئی ہاں جب مانی تھی نظر ماننا پورا ہو جائے تو پورا کرنا واجب ہے یا نہیں, اس کا وفا کرنا ہے یا نہیں, آپ کے حساب سے کیا کہتا ہے. تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پوری کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے؟ عبداللہ ابن عمر نے تو کہا کہ جاؤ کرو جب تم نے نظر مانی ہے تو. اب یہ چلا تو راستے میں عبداللہ ابن عباس مل گئے, دوسرے عبداللہ ملے. یہ دروازے اہل بیت سے متعلق تھے, علی سے متعلق تھے, علی کے شاگرد. ان سے بھی پوچھ لیا اسے, اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے نظر مانی تھی. پہلی چیز تو یہ کہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ نظریں مانی نہیں جاتی ہے, تم نے مانی کیوں تھی؟ لیکن اگر مان لی ہے اور اب کہتے ہو پورا کرنے کی بات, تو تم یہ بتاؤ جب دن بھر برہنہ رہو گے تو وقت نماز آئے گا تو نماز کیسے پڑھو گے؟ جب وقت نماز آئے گا تو نماز کیسے پڑھو گے؟ تم کیا کرو؟ برہنہ پڑھو گے؟ تو برہنہ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو پھر کیا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں. دیکھیے نظر ماننے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ نظر اللہ نے ہم سے طلب کی ہے کہ نہیں کی ہے. بیچار بھوکوں کھانا کھلائیں گے, کسی برہنہ کو لباس پہنائیں گے, روزہ رکھیں گے, نماز پڑھیں گے, اگر میرا یہ کام ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا. یہ قرآن میں موجود ہے کہ آپ ایسی نظر مانیں, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو عبداللہ نے جب یہ کہا تو کہا تو اب پھر میں کیا کروں؟ دیکھیے دونوں عبداللہ ہیں, مسئلہ دونوں بتا رہے ہیں.
لیکن پوچھنا کس سے چاہیے یہ ہمیں سمجھنا ہے. ہر آدمی کی بات میں نہیں آ جانا چاہیے. تم نے کہا کہ نماز پڑھو گے تو پھر کہا پھر میں کیا کروں؟ تب آپ یہ کرو کہ نظر مانی تھی نہیں کر رہے ہیں اس کا کفارہ دو اور جاؤ کپڑے پہن کے رہو. یہ نظری نہیں ہے. تو اسی طرح میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں دین میں رہتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ نظر کیسے ماننا چاہیے، ہمیں کرنا کیا چاہیے. خالی مان لینا کافی نہیں ہے. اسی طرح سے اب ہمارے ہاں جو اس وقت چل رہے ہیں پروگرام عزاداری کے ہیں یہ ہیں، تو یہ اس میں بہت سمجھداری کی ضرورت ہے. عقل کے استعمال کو دین منع نہیں کرتا. مذہب اہل بیت ہی عقل کا دین ہے، عقل کا مذہب ہے. باقی کسی جگہ عقل کے استعمال کو اتنا نہیں کیا گیا جتنا اہل بیت نے استعمال کیا ہے. آئیے میں آپ سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں. تو ایک دین کا مسئلہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک فقیہ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ یا تو احکام کتنے؟ 5 واجب یا حرام. واجب ہی سے ملا ہوا ایک حکم ہے جسے کہتے ہیں مستحب. مستحب بنا ہے حب سے. حب کے معنی ہے چاہنا. مستحب چاہت. کیسی چاہت؟ واجب ہوتا ہے وہ حکم جسے بجا لایا جاتا ہے کسی کے کہنے سے. مستحب وہ ہوتا ہے کہا کسی سے نہیں جاتا، چاہا سب سے جاتا ہے. مثلا خدا چاہتا ہے 5 وقتی نماز سب پڑھیں، یہ حکم ہے. 17 رکعت پڑھے سب پر واجب ہے. جو نہ پڑھے گا وہ گنہگار ہے. خدا ایک چیز اور چاہتا ہے اور وہ ہے نافلہ. کہتا کسی سے نہیں ہے، چاہتا سب سے ہے. کہہ دے تو واجب ہو جائے گا. کہتا کسی سے نہیں، خدا چاہتا سب سے ہے کہ سب پڑھیں. بس جو چاہت کو پورا کرتے ہیں وہی محبوب پروردگار ہوتے ہیں. مثلا میں آپ سب ایک دوسرے سے چاہتے ہیں. مثلا میں آپ کے یہاں مہمان گیا، خالی مثال دینے کا بھی آپ سمجھ جائے، واقعی جنہیں کچھ کھانے پینے کا دھندا ہے. ہم آپ کیا مہمان گئے کہ ظہیر صاحب کے چلے گئے، چلیے ہمارے یہ ملک کے. اب جب ہم پہنچے تو مثلا 11 بجے تھے. دن کے 11 بجے نہ ٹائم ادھر ہے یہ نہ ادھر ہے. ہم گئے تو ہم نے کہا بھائی چائے بناؤ، چائے لاؤ. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولوی صاحب دودھ نہیں ہے. نہیں ہے تو لے کے آؤ. اس لیے کہ جب مہمان ہے تو مہمان کا کہنا کہ چائے لے آؤ یہ آپ پہ لانا ضروری ہے. مگر چونکہ 11 بجے تھے تھوڑی بھوک بھی تھی. ہم نے دل میں سوچا کہ یہ چائے تو لا رہے، اگر یہ بسکٹ بھی لے آئے تو کتنا اچھا ہے. یہ کہا نہیں ہم نے، خالی دل میں سوچا کہ چائے کے ساتھ یہ بسکٹ بھی لے آئیں، نمکین لے آئیں، جو لا سکتے تھوڑا بہت لے آئیں. کہا نہیں تھا ہم نے. یہ چائے لے آتے بات پوری تھی. لیکن جیسے ہی آئے تو ٹرے میں رکھے ہوئے چائے کے ساتھ کئی چیزیں تھیں. تو آپ بتائیے کہ میرا اور کسی بھی مہمان کا دل اس وقت کتنا خوش ہوگا. بس یہی خدا کہتا ہے کہ واجب تو تمہیں پڑھنا ہی ہے، لیکن اگر مستحب ہماری چاہت کے تحت پڑھ لو تو تمہاری قدر ہمارے یہاں بڑھ جائے. تو ہم چونکہ ثواب کے چکر میں بہت زیادہ رہتے ہیں نا، ثواب نے ہمارے مسائل کو اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹا دیا ہے. ایسے نہیں کہ ثواب نہیں ہے یا ثواب کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن بیچ میں اس طرح نہیں کہ اصل چیز جذبہ کٹ ہو جائے اور خالی ثواب ثواب رہ جائے بس. اور ثواب کے بعد ہاتھ میں کسی کے بسکٹ ہے، کسی کے ٹافی ہے، کسی کے بٹر، کسی کے ہاتھ میں کچھ، اب لیے چلے جا رہا ہے. کہاں سے کہا؟ یہ ثواب سے لے کے آیا. تمہیں ثواب تک پہنچانا نہیں ہے، تمہیں ثواب سے آگے وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک دین لے جانا چاہتا ہے.
ثواب کے چکر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا تبرک لینا ثواب ہے، تو آپ نے کہا بانٹنا بھی ثواب ہے. معلوم ہے کہ 5,000 کا تو یہ لیے چلے آ رہے ہیں، 10,000 کا یہ لیے چلے آ رہے ہیں، 2,000 کا کوئی جس کی جیسی بھی ساتھ ہے وہ لیے چاہ رہا ہے. مجلس ایک ہے، میں نے ایسا بھی مجھے معلوم ہے جہاں 10 تبرک بڑھتے ایک مجلس. کتنے؟ 10 5,000 کا، 10,000 کا، 20,000 کا، جتنی جیسی حیثیت ہے. اور حیثیت کو آپ سمجھ لیں، جب الٹا اور باولا پیسہ آتا ہے تو یہ زیادہ کود آتا ہے. صحیح کمائی کا پیسہ بہت انسان تھام کے رکھتا ہے. جب یہ الٹا باولا اندھا پیسہ آتا ہے نا، جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اور یہ کہیں بھی بڑھ جاتا ہے کسی کے گھر بھی جا کے، اب یہ اسے جو اچھالتا ہے، تو یہ پیسہ بہت بے تکا ہوتا ہے. اس سے بہت برے برے کام ہوتے ہیں. اب یہ مثلا 20,000 کا تبرک لیا، انہوں نے بانٹ دیا. اب دیکھیں لوگ کیا کہیں گے، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. کبھی آپ کہ مول صاحب تو کہیں گے تبرک بانٹنا ہی نہیں چاہیے. یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کیا بتایا تھا، یہ کہیں گے مول صاحب تبرک کے مخالف. جیسے ہمیں کہا جاتا ہے ہم نعروں کے مخالف ہیں، ہم عزاداری کے مخالف ہیں. آپ سوچیے، آپ تو ہو سکتے ہیں، میں کیسے ہو جاؤں گا عزاداری کا مخالف؟ بس میرا تو کام ہی اس سے چلتا، میری تو روٹی چلتی ہے اس سے. آپ ہو سکتے ہیں، میں کیسے ہو جاؤں گا بھائی؟ میں اگر یہ کام مخالفت میں کروں گا تو گویا کوئی ہے ایسا آدمی کہ جو اپنی دکان کی خود ہی مخالفت کرے؟ نہیں کر سکتا نا. تو میں کیسے کر سکتا ہوں اس کام کو؟ آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے لیے کہیے، میرے لیے نہیں کہنا یہ بات. میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل حیثیت باقی رہنا چاہیے اس کی. اگر ہر آدمی اس مجلس میں تبرک لے کے آ جائے گا تو لینے والا کون ہوگا؟ میں ہر ایک کا دل کرتا ہے وہ لے کے آ جائے. دیکھیے سسٹم ہونا چاہیے. یہ مرکز ہے نا آپ کا، اس کی مرکزیت کو باقی رکھنے کا یہی تو طریقہ ہے کہ اس کے انڈر میں کام ہونا چاہیے. اب جو بھی بٹے آپ ان سے کہیے کہ لیجئے یہ بانٹ دیجیے گا، یہ پیسے مجھ سے لے لیجئے اور آپ اسے بانٹ دیجیے گا. آج بھی بٹنا ہے، کل بھی بٹنا ہے، روز بٹنا ہے، جب مجلس ہوگی جب بٹے گی. اور وہ بنام حسین کہیں بھی خرچ ہو سکتا ہے، آپ یہ بھی نہ رکھیں. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ بنام حسین کہیں بھی خرچ ہو سکتا ہے. اس لیے تو آئیے، میں چونکہ بات کچھ اور مجھے ابھی آگے لے جانا ہے تھوڑا سا. ہمارے یہاں، میں اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے روز جناب سکینہ کا تابوت اٹھاتے روز. تو میں نے کہا منت مانی تھی کہ میں جناب سکینہ کا تابوت اٹھاؤں گی، اور تو بہت جلدی منت مان لیتی. اب جناب سکینہ کے تابوت کی منت، اب آپ خود سوچیے اس سے میں کیا کہوں. روز کیوں؟ کتنی تکلیف ہو جاؤ گی انہیں روزانہ اٹھا کے. روز کسی کا اگر یہ ہونے لگے تو کیسا لگے گا اسے؟ ایک تاریخ ہے، اس پر ہونا چاہیے. یہ منت کی چیزیں نہیں ہیں کہ میں تابوت کسی کا روز تابوت اٹھائیں گے. یہ تھوڑا سا ہمیں عقل کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ عزاداری اپنے اصلوں پر باقی رہے. اب ایک دن میں اگر 4 جگہ اٹھنے لگے اسی محلے میں مثلا، تو آدمی کہاں سے آئیں گے آپ بتائیے؟ ایک ہی وقت میں مثلا 4 مجلس ہو جائیں اسی علاقے میں، تو آدمی کہاں سے آئیں گے؟ اگر شوکت اسلام اکٹھا ہونے سے ہے تو اکٹھا ہونا تو آپ کی اہمیت ہے. آپ اللہ کتنا پسند کرتا آپ اکٹھے ہو جائیں تو؟ آپ کو پتا ہے یہ بات؟ نہیں پتا؟ پتا ہے. یہ جماعت ہوتی ہے، یا اس ثواب کس لیے زیادہ ہے اس کا؟ اس لیے کہ آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو آپ جمع ہونے سے خدا آپ کی کتنی عزت کرتا ہے اگر آپ ایک صف میں ایک فکر کے ساتھ جمع ہو جائیں. بس فکر ایک ہونی چاہیے، اور ایک فکر کا ہمیں پتہ چلتا ہے ایک ساتھ رکوع کرنے سے اور ایک ساتھ سجدہ کرنے سے، کہ ہم کسی ایک ہی کے عبادت گزار ہیں اور ایک ہی کے ہم مطیع و فرما بردار ہیں. ثواب کتنا ہے؟ پھر دیکھیے ثواب کی بات آتی ہے. ثواب میں عقل کا استعمال ہونا چاہیے. تو زیادہ عمل پہ نہیں ملتا ہے ثواب، عقل کے استعمال سے ملتا ہے. ایک اگر پڑھانے والا اور ایک پڑھنے والا تو ثواب کتنا ہے؟ توضیح المسائل میں زیادہ لکھا ہے، میں تھوڑا آلریڈی کم کر کے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ یہ نہ کہتے ہو اتنا زیادہ. ایک پڑھانے والا اور ایک پڑھنے والا ہو تو دیکھیے توضیح المسائل دیکھ لیں، یہاں بھی رکھی ہے 150 رکعت کا قبلہ موجود. کتنا؟ 150 رکعت کا.
یہ کیسے ملتا ہے؟ اس میں کچھ زیادہ الگ سے کرنا نہیں پڑتا ہے. مثلا ایک شخص 3 بجے مسجد میں آیا، مول صاحب بھی بیٹھے تھے، مول صاحب کو نماز پڑھنا تھی، اور ایک شخص آیا نماز پڑھنے کے لیے، بچہ جوان مثلا. اس نے مول صاحب سے کہا کہ مول صاحب کیا اچھا ہے اگر جماعت ہو جائے، آپ بھی نماز پڑھنی ہے، مجھے بھی پڑھنا ہے. کہاں ہاں یہ مولوی تو پھرتے بیچارے، کوئی کہہ دے کیسا پڑھا دو تو یہ تو ایک دم تو ٹھیک ہے. تو دیکھیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک پڑھنے والا اور ایک پڑھانے والا ہو تو اس کا طریقہ ہے، یہ امام ہے، یہ پڑھانے والا ہے مثلا اور یہ پڑھنے والا ہے. اگر ایک ہے تو تھوڑا سا اس سے پیچھے کھڑا ہو جائے تاکہ دوسرے آنے والے کو پتا چل جائے پڑھا کون رہا ہے اور پڑھ کون رہا ہے. تو یہ ہو گیا، ثواب کتنا ہو گیا؟ 150 کا. اب ایک اور آ گیا جلدی سے، اس نے دیکھا جماعت کے حالات ہے، اس نے بھی جلدی سے وضو کیا اور آ کے نماز میں شریک ہو گیا. تو ثواب کتنا ہو گیا؟ اس کا دگنا. کتنا ہو گیا؟ اور 3 ہو جائے تو 3 گنا، اور 4 ہو جائے تو، اور 5 ہو تو، ہاں بچی ساتھ، اور 4 ہو جائے تو 5 ہو جائے تو 5 گنا، اور 6 ہو تو بولو بولو، اور 7 ہو تو، اور 8 ہو تو، اور 9 ہو تو، اور 10 ہو تو نہیں. اب 10 گنا نہیں ہوتا ہے، اب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ فرشتے جو بارش کے قطروں کا حساب لگا لیتے ہیں نا، وہ آپ جب اکٹھے ہو کے 10 ہو جائے تو پھر اس خدا کی نگاہ میں اتنا ثواب ہوتا ہے کہ وہ فرشتے بھی حساب نہیں لگا پاتے. لیکن عقل کا استعمال تو چاہیے نا اس کے لیے. استعمال کا عقل کیسے کہ دیکھا جماعت ہو رہی وہ وہاں کھڑے ہو گئے، یہ کٹی پتنگ کی طرح الگ الگ پھر رہے بس. تو ایک اور آیا، 2 ہو گئے تو ثواب دگنا ہو گیا. اچھا جو دوسرے آئے انہوں نے نہ تو اذان سنی نہ اقامت، اذان اور اقامت نہیں سنی انہوں نے، یہ تو آگے شریک ہو گیا، خالی عمل گھٹ گیا، ثواب بڑھ گیا. یہی مومن کا کام ہے کہ کم عمل پر زیادہ ثواب لے. یہ نہ سمجھے کہ زیادہ پہ زیادہ ملتا ہے، نہیں، عمل استعمال عقل پر ہو تو ثواب ملتا ہے. ایک تیسرا آ گیا، وہ شریک ہو گیا. یہ تیسرا جب آیا جب مول صاحب سورہ حمد ختم کر چکے تھے، تو اس نے نہ اذان سنی نہ اقامت سنی نہ سورہ حمد. ایک چوتھا جب آیا جب مول صاحب انا انزلنا پڑھ رہے تھے. ایک 5واں جب آیا جب مول صاحب انا انزلنا ختم کر چکے تھے. 5 ہو گئے، ثواب 5 گنا ہو گیا، اور عمل جو 5 آیا اس نے نہ اذان نہ اقامت نہ حمد نہ دوسرا سورہ پڑھا، عمل گھٹ گیا، ثواب بڑھ گیا. یہی مومن کی کوالٹی ہے. اور چھٹے صاحب جب آئے جب مول صاحب رکوع میں تھے، رکوع میں آ کے انہوں نے کہا یا اللہ. اچھا اتنا پہلے بھی نہ کہہ دے یا اللہ کہ ابھی مثلا جگہ اٹھائی نہ تسبیح اٹھائی اطمینان سے ہوتے نہ کہہ دے یا اللہ. انہیں تو جیسے گاڑی کی چین کھینچ دیتے کھینچ دی، اب ٹرین رکی بھی. مول صاحب کیے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آ کے چپکے سے شریک ہو گئے، یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ شریک ہوا کہ نہیں. تو یہ 5واں آ کے رکوع میں شریک ہوا، ثواب کتنا ہو گیا؟ 5 گنا. اس 5ویں نے نہ نہ اذان نہ اقامت نہ حمد نہ سورہ، آ کے رکوع میں شریک ہوا. شریعت نے اپنا حکم سنایا. دیکھیں آپ فقہ کتابوں، لو ادرک الرکوع ادرک الرکعت، جس نے رکوع پا لیا اس نے پوری رکعت پا لی. یعنی خدا کہتا ہے تم لینے کے لیے بڑھو، ہم دینے کے لیے بڑھتے ہیں. عمل کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، ثواب زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اگر مومن اس طرح سے اپنی عقل کو استعمال نہ کرے نا، اور وہ زیادہ ہی کو سوچے، تو زیادہ پر نہیں ہے ثواب، ثواب استعمال عقل پر ہے. ایک مومن کا اتنا سلیقہ ضرور ہونا چاہیے دین میں. اب چاہے نماز میں ہو، روزے میں ہو، حج میں ہو، مجلس میں ہو،
ماتم میں ہو، جہاں بھی ہو، ایک فکر ہو کر ایک صف کے ساتھ اکٹھے ہو کر بتائے ہم ایک کے ہیں اور ایک ہی کے رہیں گے، اس لیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو بکھیڑنے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک مسئلہ شریعت ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ 4 بڑے بڑے سمندر ہیں جس کے کنارے یہ شریعت کا گھاٹ قائم ہے۔ گھاٹ کسے کہتے ہیں جانتے؟ شریعت کے معنی گھاٹ کے، شریعت کے معنی کیا ہے؟ گھاٹ۔ گھاٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ دریا کے کنارے بنتا ہے، سمندر کے کنارے جو گھاٹ بنتا ہے اسے بندرگاہ کہتے ہیں۔ یہ کیوں بنتا ہے؟ اس لیے بنتا ہے تاکہ پیاس بجھانے والے اور پانی سے فائدہ اٹھانے والے پیاس بھی بجھا لیں، فائدہ بھی اٹھا لیں اور ڈوبنے بھی نہ پائیں۔ اب اگر اس گھاٹ نہ ہو اور لوگ خود ہی دریا میں کود جائیں تو ڈوب تو سکتے، لا کچھ نہیں سکتے۔ اسی لیے شریعت نے اپنے 2 کنارے معین کیے ہیں، اس کے اوپر اپنا محافظ رکھا ہے تاکہ آپ جائیں تو جانے کے بعد پیاس بھی بجھائیں اور اپنے آپ کو محفوظ بھی کر لیں۔ اور اگر گھاٹ پر محافظ نہ ہو تو 4 بڑے بڑے سمندر ہیں، 4 ہیں، یہ تو ایک ہے، یہاں 4 ہیں۔ پہلے کا نام قرآن، دوسرے کا نام حدیث۔ قرآن سارا نہیں، 300 کچھ آیات ہیں جو آیات احکام کہلاتی ہیں، ان سے فقی استنباط کر کے مسئلہ شریعت نکال کے ہم تک پہنچاتا ہے۔ ایک ایک آیت سے 500 حکم نکلتے ہیں۔ حدیث 32 یا 34 ہزار احادیث کا مجموعہ جو ہماری کتب اربع اور ساری کتابوں میں ہے۔ ایک فقیہ ان ساری حدیثوں کو جانتا ہے۔ جب آپ ایک فقیہ سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ سرکار یہاں کیا حکم خدا کیا ہے ہمیں بتائیے، تو ان ساری حدیثوں میں غوطہ لگا کر پھر ہم کو نکال کر حکم خدا دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون حدیث کیسی ہے۔ اب وہ جو عام آدمی میرا جیسا ایک معمولی سا کجبج بیان آدمی جسے 4 حدیثیں اور اس کی سند بھی یاد نہیں ہے، وہ اگر چیلنج کرنے لگے تو یہی دین میں رکھنا ہے۔ آج یہ بات چل رہی ہے، جس کو دیکھیے آپ، اخباریت کیا ہے؟ اسی کے خلاف ایک سازش، یہ ایک سازش ہے اس کے خلاف۔ اخباری ہو ہی نہیں سکتا آدمی، اخباری نہیں ہو سکتا۔ اگر اس سے خالی پوچھو کہ یہ نکاح جو تمہارا پڑھا جاتا ہے یہ کب سے ہے، کس روایت سے پڑھتے ہو، بتاؤ کہاں سے پڑھتا ہے، یہ نکاح کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اگر اخباری کا نکاح پڑھا جائے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ یا تو اس کا کوئی اور طریقہ ہوگا اس کے علاوہ، ان کہتو اور قبل تو، اور اگر یہ ہے تو اسے بتانا پڑے گا کہ یہ کب سے ہے اور کس امام کا نکاح ایسے ہوا، یہ اسے بتانا پڑے گا۔ اخباری تو بڑا مشکل کام ہے، اخباری ہو ہی نہیں سکتا۔ شکار ہو سکتا ہے کسی ایجنسی کا، اخباری نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث کا ترجمہ پوچھو اس سے کہ آپ اس حدیث کا ترجمہ بتائیے، وہ اخباری مثلا ترجمہ کرے گا، مثلا اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہے وہ، لا الہ الا اللہ حسنی من دخلہ حسنی امن من عذابی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یہ قلعہ کس کا ترجمہ کیا؟ کہا حسن قلعے کو کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر حسن قلعے کو کہتے ہیں تو آپ نے یہ معنی میں ڈکشنری کی تقلید کی ہے، تو آپ تو خود مقلد ہیں۔ ارے ڈکشنری والے کی تقلید ہو سکتی ہے، فقیہ کی نہیں ہو سکتی، دین میں ہو سکتا ایسے 20 لہذا یہ کیسا چکر ہے، اس کے ذریعے سے بہت سی مصیبتیں پیدا کی جا رہی۔ اب آپ دیکھیں ابھی سیریا میں جو جا رہے ہیں، ہمارے یہاں سے جا رہے ہیں 4 اربعین کے موقع، اب اخباری بھی کہتے ہو اور خلاف اخبار بھی کرتے ہیں۔ اربعین اور روز عاشور کربلا میں ہونا چاہیے، اس کے لیے بے پناہ اخبار اور روایات ہیں۔ آپ وہاں سے ہٹا کے مثلا سیریا میں نہیں کہہ رہا سیریا نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے، وہاں بھی ہماری شہزادی ہے، وہاں ہماری سیدہ ہیں، وہاں ہماری آقازادی ہے، وہاں جانا چاہیے، لیکن ایسے نہیں جانا چاہیے جیسے اس شخص کا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس نے
نظر مان لی کہ میں جاؤں گا، جانا چاہیے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ وہاں کے زور کو کم کرنے کے لیے، چونکہ دنیا جان رہی ہے اس بات کو کہ کربلا اور نجف کے مجمع کو توڑ کے ادھر لے جانا چاہیے. آپ سارا دیکھیں گے، آپ توجہ دیں گے تو یورپ اور امریکہ سے آنے والے سارے ادھر پہنچتے ہیں، ادھر سے جانے والے سارے کے سارے عراق جاتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کی اور یہ روایات کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں عاشور کرنا چاہیے، وہاں 40 کے دن پہنچنا چاہیے. یہ سازش ہے، اور سازش ایسی زبردست ہے کہ اس کو اگر ہم نے نہ سمجھا تو بہت پریشانی ہو جائے گی، بہت دور چلے جائے گی، واپسی مشکل ہو جائے گی. ابھی ہمارے یہاں سے ایک شخص، ایک لڑکا جوان، مجھے ہمارے جیسے یہ بچہ، اس سے بھی کم عمر، 20 اور 25 جوانوں کو جن کے کان میں بندے پہنا دیے اس نے. آپ کو معلوم ہے محرم میں ہماری عورتیں تو اتار دیتی ہیں، اس نے محرم میں لڑکوں کو پہنا دیے بندے. ابھی ان کی پہچانے بندے پہنے، سب کان چھیدائے، بندے پہنے، بالیاں پہنے، جیسے لڑکیاں پہنتی ہیں ایسے بالیاں پہنے پھر رہے ہو. میں محرم میں جہاں عورتیں اتار دیتی ہیں، تمہیں کیا ہو گیا یہ؟ اور بڑے بڑے بال ان کی حیات بھی ایسی رہی ہے کہ جو کسی شریف انسان کی ہوتی ہے. پہلی چیز تو ہے کہ ان کی ظاہری حیاتی چھین لی اس نے، اس کے اندر ان پہ کیا رکھا اور وہ لے جا رہا ہے. بس کیوں لے جا رہا ہے بھائی؟ اور لے جانا ہے تو سنجیدہ بزرگ ایسے افراد جو نہیں جا سکتے ان کو لے جانا چاہیے. لڑکے کو چھاڑے جاتے ہیں جوان 20 22 سال کے، ان سے مزدوری پہ جا کے قسم کھلوائی جاتی ہے. کہا کے لیے قسم کھلوائی جاتی ہے کہ ہم علی کو رب مانیں گے. اس نے اپنے بچے کا نام معلوم ہے کیا رکھا ہے؟ علی رب. کیا رکھا ہے؟ علی رب. ہو سکتا ہے لفظ رب کی کوئی تشریح کرے، کچھ توجیہ کرے. یہاں پر خطیب آ کے چونکہ آتے ہیں نا، اس خطیب آ جاتے ہیں، وہ بھی اس میں سہارا دیتے ہیں. علی رب اس نے اپنے بچوں کا نام رکھا. اس کا سلام علی مدد. آپ کے السلام علیکم کا علی. قرآن میں صاف ہے، جب کسی سے بات کرو تو پہلے سلام کرو. اس لیے ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ کیا ہو. یہ سب اس حسین کے پلیٹ فارم سے عزاداری کیا ہے؟ عزاداری میں نے کہا نہیں آپ سے پہلے بھی، یہ تحریک ہے، یہ وراثت ہے حسین کی. حسین سب دین بچا کر ہمیں دیں گے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم پریشان ہوتے پہلے کچھ کریں. جو حسین بچا کر دے گئے ہیں بس اسی کے اوپر ہم رہے، یہی سارا دین ہے. حسین نے کیا بچایا ہے؟ خالی نمازیں، روزے، خالی حج، زکوٰۃ؟ کون سی؟ نہیں، آپ کہیے کہ سارا دین حسین نے بچایا ہے. یہ عزاداری دین ہی کا ایک شعبہ ہے. اس پر اگر دین کا کنٹرول نہیں ہوگا نا، اور یہ ان دونوں کناروں کے بیچ میں نہیں ہوگا جسے اصول فروع کہتے ہیں، آپ اس میں نہ آئیں کہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. فقیر کون ہوتا ہے؟ اگر آپ کا مسئلہ ہے تو آپ گھر کے اندر کیجئے اسے. اور اگر حسین کے پلیٹ فارم سے کریں گے تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پھر حسین کا مسئلہ ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنی چاہیے، غور کریں. عزاداری حسین علیہ السلام کو وہ خراج عقیدت ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں انجام دیا ہے. حسین نے خود بتا دیا کہ عزاداری تم کیسے کرو گے. ہم عزاداری ویسے کریں گے جیسے حسین نے اپنا وطن مدینہ چھوڑا. کیسے چھوڑا؟ انہوں نے خود بتا دیا، خرجت لطلب اصلاح امت جد رسول اللہ. میں نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں. حسین مجبور نہیں تھے نکلنے کے لیے. آپ نے سوچے کہ حسین کو کسی نے نکالا تھا مدینے سے؟ مجبور نہیں تھے حسین. ہر آدمی کے سامنے دونوں راستے کھلے، چاہے آپ جائیے اور چاہے نہ جائیے، مجلس میں آئیے چاہے نہ آئیے. ایسے حسین چاہے جاتے اور چاہے نہ جاتے. حسین کے سامنے بھی دو راستے تھے، جیسے بہت سے لوگ نہیں گئے، حسین بھی مثلا نہیں جاتے. حسین نہ جاتے تو حسین کی تعریف ہوتی. وہ لوگ جو کہتے کہ کیوں گئے تھے، جانے نہیں چاہیے، وہ تو تعریف کرتے نا حسین کی. اور ایک لفظ اور کہتے تھے، حسین بھائی میں تو یہی رہوں گا، میرے نانا کا مزار یہاں، میں تو اسی پہ رہوں گا قبر پہ، اور اپنے نانا کی
قبر کی حفاظت کروں گا، میں یہی زیارت کروں گا۔ تو حسین مجاہد نہ ہوتے، مجاور ہو جاتے خالی قبر کے، مگر حسین مجاہد تھے، حسین شہید راہ خدا ہونا تھا، چھوڑ کے نکلے۔ اور یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں تھا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی اپنا وطن چھوڑ کے دیکھے؟ حسین نے اپنا نانا کا مدینہ چھوڑا، جہاں حسین کی ولادت، حسین کی ساری زندگی، حسین کو سارے کے سارے یہاں پر جتنی بھی صبح و شام حسین کی اور سانسیں تھی جو مدینے میں گزری تھی، وہ حسین کے لیے چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر حسین نکل گئے وہاں سے۔ اور کوئی چھوٹا کام نہیں تھا کہ حسین نکلے ہیں، تو کس طرح نکلے ہیں؟ بار بار قبر رسول پہ آتے تھے پلٹ۔ بہت معتبر عالم کا میں قول آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، شہید نے لکھا ہے کہ حسین بار بار آتے تھے قبر پر، اور اس فقرے کو آپ بہت غور سے لے گے، فکر سے لے گے۔ حسین جب مدینے سے چلے ہیں نانا کی قبر پر، تو وہ لکھتے ہیں کہ اتنے مضطرب حسین شب عاشور نہیں تھے جتنے مضطرب اس رات کو تھے جس کی صبح کو مدینہ چھوڑے گیا۔ آپ نے سمجھ لیا اس فقرے کو؟ کوئی معمولی مسئلہ، بار بار مضطرب ہو کے آتے تھے، اور آخر میں آئے اور تعویذ قبر سے لپٹ گئے، اور لپٹ کے کہا کہ نانا میں جا رہا ہوں، اور لپٹے تو ایسا لگا جیسے نانا نے نواسے کو آغوش میں لے لیا۔ حسین کو سکون ملا، نیند آ گئی، بس تھوڑی دیر میں خواب میں کہا بیٹا تمہارا جانا ضروری ہے۔ حسین اٹھے، مدینے سے نکلے، حسین مکے میں آ گئے، مکہ بھی چھوڑ دیا اس نے۔ دیکھیے عزاداری تقاضا پذیر ہے، یہاں سے سمجھا۔ حسین نے مدینہ کب چھوڑا؟ اور ذی الحجہ کو، جب سارا عالم اسلام سمٹ آیا، اس وقت محمد کا نواسہ وہاں سے نکل رہا ہے۔ یہ عام ذہن کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے کہ حسین اس وقت جا رہے ہیں۔ عام تو سبھی کہیں گے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اس وقت نہیں جانا چاہیے تھا، مگر نہیں، حسین اس وقت نکلے جب 8 ذی الحجہ کو سارا عالم اسلام سمٹ آیا، اور اب کوئی حاجی نیا آنے کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر نیا کوئی حاجی آئے گا تو اس کا حج نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت حسین نے مدینہ چھوڑا، سمجھا؟ حج کو عمرے سے بدل دیا، حج جیسی چیز عمرے سے بدل دی۔ حسین بتا رہے تھے دین تقاضا پذیر ہے، تقاضوں کو قبول کرتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، آپ کے حالات کیا ہیں۔ اگر حالات یہ ہے کہ حج کو عمرے سے بدل دیا حسین، اور ہمیں ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ یہ سب کچھ جو حسین کے نام پہ ہوگا یہ تقاضوں کو پہچان کے ہونا چاہیے، وقت اور حالات کو پہچان کے ہونا چاہیے۔ حسین مدینے سے، مکے سے نکلے۔ حسین مکے سے کب نکلے ہیں؟ 8 ذی الحجہ۔ کیوں نکل گئے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حسین کوفے والوں کے خطوط کے مثلا آنے سے چلے گئے۔ کوئی خط حسین کو مدینے میں نہیں ملا کوفے والوں کا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کوئی خط حسین کو مدینے میں نہیں ملا۔ شہید مطاری لکھتے ہیں یہ تو سارے مکے میں آنے کے بعد ملے ہیں۔ حسین کوفے والوں کے چڑھائے میں نہیں آ گئے تھے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں دوسری اینک والے، ایسا نہیں ہے۔ حسین پہچان کے نکلے تھے، مدینے میں کوئی خط نہیں ملا، سارے خطوط مکے میں ملے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حسین جب مکے میں آ گیا اور کوفے والوں کو بھی پتہ چل گیا تو کوفے والوں نے شریک ہونا چاہا حسین کی تحریک میں، وہ حسین کی تحریک میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ ہمیں زمانے نے پیچھے کر دیا ہے، ہم حسین کی تحریک میں عزاداری کے ذریعے سے شریک ہو سکتے ہیں، تو اس عزاداری کو اسی انداز میں کرنا چاہیے۔ نکل گئے حسین، ہر ایک کہہ رہا تھا کہ آپ نہ جائیے۔ مثلا عبداللہ ابن عمر ملے، انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیے، بس کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا نہیں، میں جانا ہے، یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں۔ عبداللہ ابن عمر کے چشمے میں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ کربلا کو سمجھ سکے۔ عبداللہ ابن عباس مل گئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ نہ جائیے، اور کہا کہ اگر نہیں جانا ہے تو آپ جائیے، جانا ہے تو لیکن سیدانیوں کو نہ لے جائیے آپ اپنے۔ سنیے کربلا کیا ہے۔ حسین نے کہا کہ
اب چونکہ عبداللہ خانوادے کے آدمی تھے، فیملی کے انسان تھے، اسی خاندان کے تھے، انہیں حسین نے سڑک پہ جواب نہیں دیا بلکہ گھر کے اندر لے آئے، پردہ ڈالا، پس پردہ شہدانیاں بیٹھی، حسین عبداللہ کو لے کے آ گئے اور دو باتیں کہی، عبداللہ تم جو کہہ رہے ہو نہ جاؤں تو جانا تو ضروری ہے، اب یہ کہ میں شہدانیوں کو نہ لے جاؤں تو تم نے جو یہ کہا تو یہ تو مشکل ہے، اس لیے کہ یہ رسول کی امانتیں میں کس کے حوالے کر کے جاؤں۔ حسین کیا کہہ رہے ہیں سمجھیے آپ۔ اور دوسرا جملہ جو کہا شہید بطاری لکھتے، حسین نے کہا کہ اگر میں چھوڑ بھی دوں نا انہیں تو زینب نہیں چھوڑے گی، زینب نہیں چھوڑے گی۔ بس یہ آواز شہزادی زینب کے کان میں پہنچی، وہی سے للکارا عبداللہ کو کہ عبداللہ کیا کہہ رہے ہو، جاؤ تم، یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، میں بھائی کو چھوڑ دوں گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہہ کے جناب زینب نے کہا کہ میں بھائی کو نہیں چھوڑوں گی، مسئلہ میرا نہیں ہے، یہ میری اماں نے بھی کہا تھا، وصیت کی تھی عبداللہ کہ زینب اگر میرا حسین جائے تو اسے تنہا نہ جانے دینا، حسین کے ساتھ جا۔ دیکھیے کربلا ایک دن کا کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ منصوبہ ہے، یہ دین کو بچانے کا ایک پلان ہے۔ ورنہ رسول حسین کے اندر کیا دیکھتے تھے؟ یہی چیزیں تو دیکھتے تھے کہ یہ دین بچائے گا، اس لیے حسین کو کتنا پیار کرتے تھے۔ رات میں ایک روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ سب ایسا نہیں تھا کہ حسین کو پیار اس لیے کرتے تھے کہ یہ نواسے ہیں، نہیں، حسین میں رسول پتہ نہیں کیا چیز دیکھتے تھے، اور ایسی چیز دیکھتے تھے کہ جس کو حسین کے لیے ہی روایتیں ملتی ہیں۔ بس ایک دن فاطمہ کے دروازے کی طرف سے گزر رہے تھے، حسین کے رونے کی آواز گھر کے اندر سے آئی، رسول گھر کے اندر آئے، کہا بیٹی حسین کیوں رو رہا ہے؟ سنیں، کہا حسین کیوں رو رہا ہے؟ کہا بابا کسی بات پر رو رہا ہے۔ اب رسول کا جملہ سنیے، حضور فرماتے بیٹی تمہیں معلوم نہیں ہے حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کون بچہ نہیں روتا، سب روتے، مگر رسول کیا دیکھتے تھے حسین کے رونے میں؟ یہ کربلا منصوبہ ہے، یہ کربلا وراثت ہے جو آپ کو پہنچی ہے۔ کاندھے پر بٹھائیں عید کے دن، کون جاتا ہے کاندھے بٹھا کے؟ اگر رسول نواسے کے ایسے سے نہیں بٹھا رہے ہیں تو پھر امت کو یہ چاہیے نا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو عید کے دن اسی طرح لے کے نکلے، سنت ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں تھا۔ رسول اس وقت سب سے اونچا وجود حسین کا ہے اس پورے مجمع میں، جو مجمع بھی تھا۔ رسول گھر سے نکلے تو کاندھے پر ایک پہ حسن ایک پر حسین لے کر حسین نکلے، رسول نکلے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اس مسئلے کو دیکھنے کے بعد کوئی نہ سمجھتا۔ بڑا ایک شخص نے کہا بھی حضرت عمر نے مثلا کہ بچوں تمہاری سواری کتنی اچھی ہے؟ رسول نے فوراً کہا نہیں، یہ دیکھو سوار کتنے اچھے۔ رسول بتانا چاہتے کہ خالی میری تعریف کرنا کوئی کام نہیں ہے جب تک میرے ساتھ ان کی بھی نہ کی جائے۔ حضرت عمر نے کہا لائیے ہم لے لیں۔ دیکھیے اگر یہ ایسا ہوتا نا کہ بیٹی نے باپ کے کاندھے پر بٹھا دیے ہوتے کہ ابا آپ عید میں جا رہے ہیں میرے بچوں کو لیتے جائیے، تو کہتے کہ ہاں بھائی کیا بتائیں یار، بیٹی نے کہا ہم بھی نے بھی بٹھا لیا، لو آپ انہیں بچوں کو لے لو، بس ایسا نہیں کیا، بلکہ نہیں دیا۔ حضرت عمر نے کہا لائیے ہم لے لیں، تو جواب سنیے جو رسول نے دی۔ رسول نے فرمایا عمر یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور پھول جس شاخ کے ہوتے اسی پہ اچھے لگتے ہیں، انہیں تم مجھ سے الگ نہ کرو، یہ مجھ سے الگ کر کے نہیں دیکھے جا سکتے۔ اور امت کو کیسے سمجھاتے حسین رسول کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ اس لیے حسین میں جو رسول دیکھتے تھے وہ ایک الگ ہی چیز تھی۔ ہمیں بھی اسی حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہ جیسے رسول دیکھتے تھے وہ دین کے تناظر میں دیکھتے تھے، ہمیں بھی کربلا کو دین کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اور بس حسین مکے سے نکل گئے، کربلا میں آ گئے، جو کچھ کربلا میں ہو گیا وہ سب کچھ ہو گیا دین بچانے کے لیے، مگر چونکہ بنی امیہ نے پروپیگنڈا کیا تھا نا،
اور پروپیگنڈا یہ نہیں کیا تھا کہ رسول کی اولاد ہے. اگر بعد کربلا زینب اور سید سجاد کا یہ تحریک آگے نہ بڑھتی نا تو بنی امیہ شام میں کہہ دیتے کہ کربلا میں دین کو خطرہ پیدا ہوا تھا، وہ ہم نے سب ٹال دیا، ختم کر دیا. اب ان کا کربلا سے وہاں جانا ضروری تھا. بس آپ کو بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بتائیں کہ تحریک کربلا کیا ہے. چلے گئے. ورنہ دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں. جناب زینب سے بھی معلوم کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی، کیا پہنچی. مثلا سید سجاد کے بارے میں بھی ملتا ہے. تو آپ نے کہا شام 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 3 مرتبہ کہا نا. آپ سنتے رہتے ہیں. یہ شام کیوں کہا؟ کیا کوفے میں کم مجمع تھا کوئی؟ کیا کوفے میں تماشا نہ دیکھا گیا تھا؟ نہیں، شام کے اور کوفے کے منظر میں فرق تھا. کوفے میں سب مسلمان دیکھ رہے تھے، شام میں ایسا نہیں ہوا تھا. شام میں یزید نے جشن فتح منانے کے لیے روم کے اور کہاں کے ادھر کے ادھر کے سارے لوگ عیسائی یہودی سب اکٹھے کر لیے تھے. وہ یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ ہم نے اسلام کو خطرے سے نکال لیا ہے. اب جا کے بتانا ضروری تھا، چونکہ شام میں اہل بیت کی کوئی فرق پہنچی نہیں. اور بنی امیہ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ رسول ہمارے خاندانی تھے، ہم رسول ہم میں سے تھے، ہم رسول کے ہیں، لہذا جو دین ہم دے رہے ہیں وہ دین ہے. عزاداری کے ذریعے سے بتاؤ دین وہ نہیں ہے جو بنی امیہ کا تھا، دین یہ ہے جو اہل بیت کا ہے. اس لیے اب ضروری تھا. دیکھیے کوئی پہنچے نہیں بنی ہاشم میں سے، وہاں کبھی نہیں پہنچا کوئی اہل بیت میں سے. پہنچے تو اس حال میں پہنچے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ قیدی بنا کر لے جائے گئے. اور جب قیدی بنا کے لے جائے گئے تو حالات کیا تھے وہ تو آپ نے دیکھا. یہ کوفے میں آپ دیکھیے کیا تھے. کوفہ اتنے قریب، وہاں اتنا گمراہ کر دیا گیا تھا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کون ہے. چنانچہ جب لوٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا ہے نا تو تماشائیوں کا کس قدر مجمع تھا، کاندھے سے کاندھا چھڑا جاتا تھا. سب کو پتہ نہیں تھا کیا ہو گیا. عبداللہ ابن عفیف رسول کے صحابی بھی تھے اور علی کے بھی تھے. نابینا، ایک آنکھ علی کے ساتھ جمل میں شہید ہوئی تھی، ایک آنکھ صفین میں نابینا ہو گئے تھے. انہیں پتہ نہیں تھا کیا ہو گیا. ان کی بیٹی کسی کام سے بازار کوفہ میں آئی، اور جب بازار کوفہ میں آئی تو اس نے دیکھا بھیڑ، مجمع، تماشائی، خوشی کا ماحول. تو عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی نے پوچھا ارے ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں پتہ نہیں آج کوئی عید ہے کیا، خوشی کا دن ہے. کہاں یزید کے اوپر حاکم پر خروج کیا تھا کسی نے، اس کی اولاد لوٹ کے آ رہی ہے. رسول کی اولاد کو کہا جا رہا ہے. دیکھیے یہ عزاداری کیا چیز ہے. وہ واپس گئی. اس نے اپنے باپ سے کہا جو نابینا تھے، علی کے چاہنے والے تھے، کہا بابا کوفے کے بازار میں بہت بھیڑ ہے، سارے مسلمان جمع ہیں، مسجد کوفہ کے پاس بہت بھیڑ ہے، بابا آپ بھی چلو. بس ختم دعا. کہا بیٹی میں قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھا کرتا ہوں، میرے مولا نے منع کیا تھا، اور مجھ سے کہا تھا عبداللہ اگر کبھی کوفے میں قیدی آئیں تو تم تماشا نہ دیکھنا ان کا. لہذا بیٹی میں تماشا نہیں دیکھا کرتا. اب دیکھیے واقعات ایسے ڈھلتے ہیں، اسباب بنتے ہیں. بیٹی نے اصرار کیا نہیں بابا سارے مسلمان ہیں آپ بھی چلو. بیٹی کے اصرار سے مجبور ہو کے باپ بازار کوفہ میں آ گیا. اور جب آ گئے تو جیسے ہی عبداللہ وہاں پر پہنچے تو اسی وقت میری شہزادی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. کیونکہ عبداللہ علی کی بزم میں رہتے نا، علی کی صحبت میں، علی کی آواز سے آشنا تھے. زینب نے خطبہ پڑھا تو علی کی آواز میں، اور عبداللہ نے سمجھا کہ یہ تو علی بول رہے ہیں، اور اسی حالات میں گم ہو گئے. بیٹی کا ہاتھ پکڑا تو بہت زور سے دبایا. بیٹی نے کہا بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹی تو بتا مجھے کہاں لے آئی، کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں بابا بازار کوفہ ہے. کہا مگر بیٹی میں نے تو سنا تھا قرب قیامت علی کی آواز آئے گی، یہ تو کہیں علی بول رہے ہیں. کہا بابا یہ علی کہاں ہے؟ کہا نہیں مگر دیکھ میرے کان غلطی نہیں کرتے، میں نے علی کی آواز بہت سنی ہے.
کہا دیکھ کون ہے؟ کہا بابا یہ تو کوئی مرد بھی نہیں ہے، ایک بیوی ہے جو اپنے چہرے کو بالوں سے چھپائے اور وہ ناقے کے اوپر بیٹھی خطبہ پڑھ رہی ہے۔ کہا مگر بیٹی میرے کان خطا نہیں کرتے، یہ آواز تو بالکل علی کی ہے۔ کہا ان میں کوئی مرد نہیں ہے؟ کہا بابا ایک ہے مگر اسے جنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، اسے لوہا پہنا رکھا ہے۔ کہا بیٹے ذرا مجھے اس کے قریب لے چل۔ عبداللہ آئے، قریب آئے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے پہچان لیا کہ دادا کا صحابی آ گیا۔ کہا عبداللہ تم پہ ہمارا سلام۔ بھائی اتنا سننا تھا، پھر ہاتھ دبایا۔ کہا بیٹی یہ بھی علی بول رہا ہے، یہ کیا ہو گیا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ عبداللہ نے کہا شکر، امام نے کہا عبداللہ شکر کرو نابینا ہو گئے، ارے ہمیں تم نے تماشا نہ دیکھا، میں تمہارا امام وقت سامنے ہوں۔ عبداللہ پچھاڑے کھانے لگے، ارے ظالمو یہ تم نے کیا کیا، تم نے رسول کے کلبے کو قیدی بنا لیا، ہمیں تو تم نے کچھ اور بتایا تھا۔ یہ ہیں حالات کربلا، یہ ہے تحریک کربلا۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا، معبود ان آوازوں پر رحمت نازل کیجیے، کوئی غم نہ دیجیے علاوہ غم سید الشہداء، حجت آخر کا واسطہ، نبی آخر کا واسطہ، آخری کتاب کا واسطہ، آل محمد کی شہادت و سیادت و شرافتوں کا واسطہ، تمام مومنین جہاں کہیں آباد، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت۔ زمانہ پورا شوق ہے، پرچم اسلام کو بلندی عنایت فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگوں فرما دے، اب زیادہ آزمائش نہ فرما، حجت آخر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما، علماء ربانی کی حفاظت فرما، حکومت اسلام کو دوام و استحکام عنایت فرما، دینی ادارے، دینی لوگ، دینی افراد جہاں کہیں بھی ان کی نصرت فرما، اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو طول عمر عنایت فرما، مرحوم ہو گئے تو اپنا رحم و کرم نازل فرما، آخرت میں نام اعمال ہمارے دہنے ہاتھ میں عنایت کیجیے، شفاعت محمد و آل محمد نصیب کیجیے، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا